بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے یہ 3 گناہوں کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے اور انہیں دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور محترم ناظرین، وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 گناہوں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ آپ کو ایک نہایت ہی حسین و جمیل واقعہ بھی بیان کریں گے جو پہلے آپ نے کبھی یوٹیوب پر نہیں سنا ہوگا۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو بے شک آپ انسبسکرائب کر دیجئے گا۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان میں سے سب سے پہلا گناہ نماز نہ پڑھنا، یعنی جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک اور موقع پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہر روز اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں، خیر و عافیت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک آدمی گزرتا ہے جو بے نمازی ہے، اس بے نمازی کی نوست تمہارے گھر میں پڑتی ہے۔ تمہارے گھر کے باہر والے دروازے پر پردہ نہیں لگا، اسی وجہ سے تمہارے گھر میں بے برکتی رہتی ہے اور تمہارے کاروبار میں بھی برکت نہیں۔ پہلا گناہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا۔ نماز نہ پڑھنے سے اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اولاد کہاں سے نماز پڑھے گی؟ کس طرح نماز کا گناہ والدین کے سر پر بھی ہوتا ہے اور اولاد کے سر پر بھی ہوتا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ آخرت کی سزا تو رب جانے، لیکن دنیا کی سزا میں پہلا تو یہ ہے کہ ان کے گھروں میں برکتیں نہیں رہتی، اور دوسرا ان کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دن کو بھی نماز ادا کرے اور رات کو بھی نماز ادا کرے، یعنی صبح فجر سے لے کر عشاء تک تمام نمازیں پڑھے، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ فجر اور عشاء کی نماز سے گھبراتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا گالی گلوچ نکالنا۔ جب شوہر اور بیوی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں اور غصے پر قابو نہیں پاتے ہیں تو محترم ناظرین، شیطان ان کو اس طرح بھڑکاتا ہے جیسے ہم گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس وقت رحمت کے فرشتے ان سے کوہ سو دور چلے جاتے ہیں، اور جب اولاد کے سامنے ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہیں، اولاد بھی وہی سبق سیکھتی ہے اور بڑے ہو کر وہ بھی اسی طرح گالی گلوچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، بے پردہ عورت بے پردگی اختیار کرنا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو عورت بے پردہ ہو، جس کے گھر میں بے پردگی ہو اور اس گھر میں اولاد کو بیماریاں لگتی ہیں، بلائیں چمٹ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس پر جنت واجب، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی اس پر جہنم واجب ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات آپ کو اور بتاتے چلیں، گناہ کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے اور دنیا میں بھی ملتی ہے۔ محترم ناظرین، پہلی سزا، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی جو سب سے بڑی سزا دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ عز و جل بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے خفا ہو جائے۔ اس کے لیے گناہ کی سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ بندے کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے ادنا سزا ہے جو پہلے قدم پر بندے کو ملتی ہے۔ ادھر گناہ کیا، ادھر پہلی سزا ملی۔ چنانچہ فرمایا کہ جب اس کی شہوت اس کی اطاعت پر غالب آ جائے تو سب سے ادنا سزا جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو دیتا ہے، اس میں اس کو اپنی عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تکبیر اول اور نماز با جماعت بھی قضا ہونے لگتی ہے، بلکہ پھر دوسرے گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی گناہ میں
شامل ہو گئے اور اپنے علم کی وجہ سے جانتے تھے کہ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا وہ غور کرتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، لیکن انہیں ہر چیز ویسے ہی نظر آتی تھی جیسے اسے پہلے نظر آتی تھی۔ 1 سال کے بعد وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، گناہ میں پھنس گیا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تو دھوکے میں ہے، ذرا غور کر، جس دن سے تو اس گناہ میں شامل ہوا، میں نے رات کے آخری پہر کی عبادت کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ محترم ناظرین، انہوں نے سوچا کہ پورا سال دعاؤں میں مجھے رونا نہیں آیا۔ واقعہ یہ بات سچ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے عبادت کی لذت ہی چھین لے، یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا۔ آنکھ کے 2 چشمے اگر خشک ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قسمت پر روئے۔ جب کسی شخص کے دل کو لگتی ہے تو انسان کے آنسو خود بخود بہتے ہیں۔ جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس کو رلانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کا دل غم زدہ ہو جائے، پھر اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم ناظرین، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ندامت کے آنسو بہانے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔